جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ آئیے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں پر حضرت علامہ ضیاء صاحب کی بلا معزز سامعین کرام، و جملہ برادران اسلام، خصوصاً چوک بازار مسجد کے جملہ مقتدیان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ وذریاتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والکلام القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول کا سلسلہ چل رہا ہے اور تقریباً پورے دیش کے ساری مسجدوں میں جہاں جہاں لوگ حضور کی آمد کی اہمیت سمجھتے ہیں، ان کا رتبہ اور درجہ سمجھتے ہیں، ان کی ولادت کا مقام سمجھتے ہیں، وہاں لوگ چاند دکھنے کے بعد ہی سے کہیں بڑے پیمانے پر میدانوں میں، کہیں چوک اور چوراہوں میں، اور اگر بڑے پیمانے پہ کہیں انتظام نہیں ہو سکا تو کم سے کم اللہ کے گھر میں ذکر مصطفیٰ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انہی میں سے ہمارے شہر ڈالٹن گنج کے بھی تمام اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے۔ ابھی مجھ سے بیشتر
حافظ رمضان القادری صاحب ذرے دگن کے تارے سب جگمگا رہے ہیں نادیہ کلام کے چند شعر پیش کر رہے تھے. ماہ ربیع النور کے حوالے سے ایک تازہ کلام جسے میں نے اسی ہفتے میں لکھا ہے آپ حضرات کے حوالے 2-3 شعر کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ بیان حاضر کروں گا، ملاحظہ فرما لیں. مگر اس سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ سارے علماء مصطفیٰ درود و سلام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملاحظہ کریں مطلع محمد مصطفیٰ بارہ ربیع النور میں آئے. دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ بارہ ربیع النور میں آئے. محمد مصطفیٰ بارہ ربیع النور میں آئے. خدا کا آئینہ بارہ ربیع النور میں آئے. خدا کا آئینہ بارہ ربیع النور میں آئے. اور کرم کا سلسلہ بارہ ربیع النور میں آئے. کرم کا سلسلہ بارہ کرم کا سلسلہ بارہ ربیع نور میں آئے. ہر ایک غم کی دوا بارہ ربیع النور میں آئے. ہر ایک غم کی دوا بارہ ربیع النور میں آئے. اور ایک شعر اور دیکھیں کہ یتیموں بے کس و بیوہ غریبوں کو مبارک ہو. یتیموں بے کس و بیوہ غریبوں کو مبارک ہو. یتیموں بے کس و بیوہ بے کس و بیوہ غریبوں کو مبارک ہو. سبوں کا ارے سبوں کا آسرا بارہ ربیع النور میں آئے. سبوں کا آسرا بارہ ربیع النور میں آئے. سبوں کا آسرا بارہ ربیع النور میں آئے. اور ایک شعر کہ بشارت جن کی آمد کی سنائی جا رہی تھی وہ. سے پہلے آپ دیکھیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
سارے نبیوں نے کہا ہے کہ میرے بعد آخری نبی آنے والے ہیں. سب نے یہی میسج دیا ہے. آئے ہیں ضرور, اپنا کلمہ پڑھائے ہیں ضرور, مگر جب دنیا چھوڑنے لگے تو وہ فرما گئے کہ میں آخری نبی نہیں, آخری وہ ہے جو آمنہ کا لال ہوگا. بڑا مقام ہوگا. اس حوالے سے ایک شعر دیکھیں کہ بشارت جن کی آمد کی سنائی جا رہی تھی, وہ بشارت جن کی آمد کی سنائی جا رہی تھی, وہ بشارت جن کی آمد کی سنائی جا رہی تھی, وہ حبیب کبریا بار ہے ربیع النور میں آئے, حبیب کبریا بار ہے ربیع النور میں آئے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آپ سمجھ لیں, یہ جو آپ پیپروں میں, موبائل کے واٹس ایپ پر, سوشل میڈیا پر اور اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ ہے. اس کا مطلب کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ یہ 1500 سال, اس کو کلیئر کر لیجئے. بہت سارے لوگ کلیئر نہیں ہیں. 1500 سال کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو اس وقت سال چل رہا ہے یہ ہے 1447. اسی کو جیسے آپ 2025, کیا مطلب؟ عیسوی سال کا شمار, عیسوی سال کی کاؤنٹنگ, عیسوی سال کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام, اسی لیے عیسوی کہا جاتا ہے, مطلب عیسیٰ سے تعلق رکھتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے. اور ہجری سال کا تعلق, اسلامی سال کا تعلق, عربک سال کا تعلق, مذہبی سال کا تعلق, اردو سال کا تعلق, جو آپ اردو پیپروں میں دیکھتے ہیں, جو اردو اخباروں میں دیکھتے ہیں, جو اردو کیلنڈروں میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا 1447. 1447 یہ چل گیا ہے. محرم کے بعد 1447 چل رہا ہے, کیونکہ محرم سے پہلے 1446 تھا. محرم میں 1447 ہوا. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ عیسوی کی شروعات تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, لیکن ہجری کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جس دن اللہ کے نبی مدینہ شریف کے لیے مکہ شریف چھوڑ کر چلنے لگے, وہ دن حضور کی پیدائش سے لے کر 53 سال کا زمانہ گزر چکا تھا. حضور جس روز مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے, 1 سال ہوا, 2 سال ہوئے, 3 سال ہوئے, 4 سال ہوئے, 10 سال ہوئے, 20 سال ہوئے, 40 سال ہوئے, 50 سال ہوئے. جب 53 سال حضور کے مکے کی سرزمین میں گزر گئے, 53 سال گزر گئے, تو اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا. اللہ کے نبی نے مکے سے ہجرت لی, مکہ کے نبی نے مکہ سے مائگریٹ کیا, اللہ کے نبی نے مکہ کو چھوڑ دیا. تو 53 سال کی عمر میں حضور نے مکہ چھوڑا ہے اور مدینہ آئے ہیں. تب سے لے کے مدینہ جس روز آئے وہاں سے لے کے آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 1447 سال ہوئے. جس دن مدینہ حضور آئے وہاں سے لے کے آج تک 1447 ہو گئے, اور 47 میں
1547 हो गए, तो 47 में 53 जोड़ेंगे, कितने हो गए? इसका मतलब अब 2 लाइन में बात मुलादा कर लीजिए, यानी आज के डेट में ये कहा जाएगा कि ये जो रबीउल अव्वल आ रहा है, ये जो 12 तारीख आ रही है, ये जो जुमे को 5 सितंबर के दिन जुलूस मोहम्मदी का वक्त आ रहा है, ये हुजूर की पैदाइश से लेके इस रबीउल अव्वल में मुकम्मल हुजूर को दुनिया में आए हुए 1500 साल का ज़माना जो है। क्लियर हो गए आप? समझ गए? यही 1500 साल हुजूर जिस दिन पैदा हुए मक्के में, वहां से लेके ये जो रबीउल अव्वल आ रहा है, ठीक 1500 साल हुआ। एक बात हो गई क्लियर? आइए दूसरी बात की तरफ। 53 साल हुजूर मक्के में रहे, पैदाइश से लेकर 53 साल तक मक्के की जिंदगी आपने गुजारी। ऐलान जो आपने अपनी नबूवत का किया है, वो 40 साल की उम्र में किया है। इसमें भी थोड़ा सा गहराई से बात को समझ लीजिएगा। मुसलमानों में 2 तबके ऊपर से आएंगे, बहुत ऊपर से, तो गवर्नमेंट के खाते में 2 ही मसलक है, एक शिया है, एक सुन्नी है, तीसरा कोई मसलक नहीं, तीसरा कोई मुसलमान गवर्नमेंट के खाते में नहीं है। एक शिया, एक सुन्नी, एक शिया, एक सुन्नी। लेकिन शियों के ग्रुप में भी बहुत सारे फिरके हुए जो शिया ही कहलाए, सुन्नियों में भी बहुत सारे ग्रुप हुए। कई ग्रुप तो डांटेंगे मौजूद है, बहुत सारे ग्रुप कटते गए, बनते गए, कटते गए, बनते गए, कटते गए, बनते गए। लेकिन उनमें से जो मसलके आला हजरत वाले सुन्नी है, जो मखदूमे कछौथा वाले सुन्नी है, जो मखदूमे बिहार वाले सुन्नी है, जो मखदूमे मकनपुर वाले सुन्नी है, जो मखदूमे बरेली वाले सुन्नी है, जो ख्वाजा गरीब नवाज वाले सुन्नी है, जो गौसे आजम वाले सुन्नी है, जो इमाम आजम अबू हनीफा वाले सुन्नी है, जो इमाम हुसैन वाली सुन्नी है, इन्हीं सुन्नियों का ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी ने 40 साल की उम्र में नबूवत नहीं पाई है। 40 साल की उम्र में हुजूर ने नबूवत नहीं पाई है। इसका मतलब ये होगा कि अगर 40 साल की उम्र में हुजूर की नबूवत मानी जाएगी, तो 39 में हुजूर को नबी होने से खाली माना जाएगा, 38 में खाली माना जाएगा, जनाब 37 में खाली माना जाएगा, 36 में खाली माना जाएगा, 35 में खाली माना जाएगा, क्योंकि नबूवत नहीं मिली। अगर इन लोगों के सोच के लिहाज से देखा जाए तो 40 में, यानी बरेलवी सुन्नी के अलावा जितने ख्याल और मसलक के लोग हैं, सबका मानना है हुजूर को नबूवत और पैगंबरी 40 साल की एज में मिली है। मगर गरीब नवाज के फॉलोवर अहले सुन्नत वल जमात, हम बरेलवी सुन्नियों का अकीदा है हुजूर को नबूवत 40 साल की उम्र में नहीं मिली। आदम अलैहिस्सलाम का भी पुतला तैयार हो रहा था, मेरे नबी की नबूवत का ताज सर पर अता कर दिया गया था। ये हदीस है, हदीस सुन लीजिए आप। हुजूर फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल मा'i वत्तीन। हुजूर फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की जब मिट्टी गोंधी जा रही थी, जैसे कुम्हार लोग कपड़ा बनाने के लिए मिट्टी गोंधते हैं, कुम्हार लोग घड़ा बनाने के लिए मिट्टी गोंधते हैं, तो मिट्टी गोंधने के बाद बनाते हैं कोई भी बर्तन। ऐसी आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाना है, तो
آنے سے پہلے دنیا کے ہر مقام سے فرشتوں نے مٹی اٹھائی، ڈالتے گئے بھی مٹی اٹھائی گئی. اسی لیے آخر انسان ایک ہی کلر کا کیوں نہیں ہے؟ سب گورے ہوتے، سب کالے ہوتے، سب سانولے ہوتے، سب گہمانی ہوتے. اس دیش کا کچھ الگ کلر ہے، اس کا کچھ الگ ہے. ہندوستان ہی میں جتنے اسٹیٹ اتنے کلر ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ کالے ہیں. مطلب ساری دنیا کے مقام سے مٹی اٹھا کر حکم الہی سے جنت کے پانی سے فرشتوں نے جو مٹی گوندھا اور آدم کا پتلا بنایا، تو جس مٹی سے جو انسان بنایا گیا، جیسا مٹی کا کلر تھا ویسا انسان کا رنگ ہو گیا، ویسا انسان کا رنگ ہو گیا. تو اب جو جس کلر میں ہے سمجھ لیجئے کہ وہ مٹی کا اثر ہے، وہ مٹی کا اثر ہے کہ اس کی مٹی کا کلر ویسا ہی تھا. تو آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا تو ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی، صرف پتلا بن گیا. جیسے آج کل آپ پتلے بنے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن یہ جتنے ہیں کفار بدعتوار ناہنجار نالائق، وہ پتلا بنا تو سکتے ہیں، جان نہیں ڈال سکتے. اس لیے ان کو بھی اور ان کے ان پتلوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. کل یہ حدیث بتاتی ہے دونوں کو ڈالا جائے گا، تاکہ ان کو دکھایا جائے کہ تم جس کی پرستش کرتے تھے، جس کے آگے ماتھا ٹیکتے تھے، جب وہ خود ہی جہنم سے بچنے کے لائق نہیں ہے تو تو کیا بچے گا؟ وہ تو خود ہی جہنم میں جائے گا، تو کیسے بچے گا؟ تو یہ سوچ کے اس کے آگے ماتھا ٹیکتا تھا کہ یہ ہم کو بچا لے گا، وہ تو خود ہی جا رہا ہے، تو کیسے بچے گا؟ اس لیے دونوں کو ڈالا جائے گا. لیکن یہ عام آدمی پتلے بنائے تو اس میں جان نہیں ڈال سکتے، لیکن فرشتوں نے جو پتلا آدم علیہ السلام کا بنایا تھا تو اس میں اللہ نے اپنی روح کو ڈالا، اور روح اندر سے گھبرا کر جب باہر آئی تو اللہ نے پوچھا تو باہر کیوں آ گئی؟ باہر کیوں آ گئی؟ اندر ٹکتی کیوں نہیں ہے؟ رکتی کیوں نہیں ہے؟ قرار پکڑتی کیوں نہیں ہے؟ رہ کیوں نہیں جاتی ہے؟ اندر سے وہ باہر آئی. کہا مولا اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. مطلب انسان ہے تو اس کو روشنی چاہیے، انسان ہے تو اس کو روشنی چاہیے. ابھی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی، سب اکبکی پہ ہو جائیں گے. انسان ہے تو روشنی چاہیے. یہ آدم سے ملا سبق، یہ لیسن آدم علیہ السلام سے ملا. روح اندر گئی گھبرا کے باہر، روح اندر گئی گھبرا کے باہر، واپس واپس واپس. اللہ نے پوچھا کیوں رکتی نہیں ہے؟ کہا اندر اندھیرا ہے، اندھیرے میں نہیں رک پاؤں گی. اندھیرا؟ ہاں اندھیرا اندر نہیں رک پاؤں گی. کہا ابھی تیرا علاج کیے دیتا ہوں، ابھی اجالا کر دیتا ہوں، ابھی نور ڈال دیتا ہوں. اب روح محمدی، اب روح آدم کو بعد میں ڈالا گیا، پہلے آدم کے اندر نور مصطفیٰ ڈالا گیا. اب جب نور اس میں گیا تو نور کا کام کیا ہے؟ روشنی کر دینا. نور کا کام کیا ہے؟ منور کر دینا. نور کا کام کیا ہے؟ اجالا کر دینا. نور کا کام کیا ہے؟ بالکل مصفا کر دینا، مجلہ کر دینا، سب کچھ لائٹ میں لے آنا. اب جب روح اس میں بعد میں گئی، پہلے نور گیا بعد میں روح گئی، پہلے نور گیا بعد میں روح گئی. اب قرار ہوا. توجہ دیجیے گا، اب دیکھیے گا، یہاں پر ایک بات بتانے لگا ہوں، اس کو سنیے گا غور سے. جیسے ہی روح اندر گئی اور وہاں قرار ملا تو حضرت آدم کو چھینک آئی، جان پڑ گئی، روح وہاں ٹک گئی، جان پڑ گئی. بس دو کام فوراً ہوا، پہلے چھینک آئی پھر آنکھ کھلی، یا پہلے آنکھ کھلی اور پھر چھینک آئی. یہ دو کام پہلے ہوا. اور جیسے ہی چھینک آئی تو آدم علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا الحمدللہ، الحمدللہ. فرشتوں نے کہا یا رحمت اللہ، چھینک کا جواب بھی دینا ہے.
तो इधर छींक आई, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और उधर जब आंख खुली, बच्चे की आंख खुलती है तो पहचानता नहीं है बच्चा पैदाइश के बाद कि अम्मी कौन है, अब्बू कौन है, चचा कौन है, फूफा कौन है। पैदा हो जाता, हॉस्पिटल में पैदा हो जाए या घर में पैदा हो जाए, डिलीवरी नहीं हो जाए, बच्चा पहचानता नहीं है, बस आंख खुली होती है, वो पहचानता नहीं, आंख खुली होती है पहचानता नहीं, आंख खुली होती है पहचानता नहीं है। मगर आदम अलैहिस्सलाम की जब आंख खुली तो उनकी आंखों में ऐसी रोशनी थी, नूरे मोहम्मदी का असर था, नूरे मोहम्मदी का असर था, ऐसी रोशनी थी, ऐसी रोशनी थी, ऐसी रोशनी थी कि आंख खुली तो अर्श आदम तक पहुंच गई। सुभान अल्लाह। और अर्श के पाए पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अभी इस गुफ्तगू को यहीं छोड़िएगा, उसके बाद हम आपको ला करके जोड़ देंगे। चलिएगा, ये देख लिया आदम अलैहिस्सलाम ने, अब गौर कीजिएगा, चला सिलसिला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, आंख खुली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, नूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आदम अलैहिस्सलाम कहाँ है? जन्नत में। उनकी पैदाइश ही जन्नत में, वो जन्नत में है। अब अल्लाह ने इरादा फरमाया कि मैं पहचाना जाऊं कि मैं कौन हूं। ये उसका इरादा हुआ, मैं पहचाना जाऊं कि मैं कौन हूं। तो उसने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में जाएंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, इसलिए सिस्टम की तरफ न जाकर के आपको नतीजे और रिजल्ट की तरफ लाते हैं। मैं पहचाना जाऊं, ये अल्लाह की मशीयत हुई। तो उसने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा हव्वा के साथ, और दोनों को दो मकाम पे उतारा, दोनों को अलग अलग उतारा, दोनों को अलग अलग उतारा, एक को कहीं उतारा, एक को कहीं उतारा, दोनों को अलग अलग। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में आए तो जन्नत में सूरज की रोशनी नहीं है, याद रखिएगा। जन्नत में सूरज की रोशनी और धूप, वहां गर्मी नहीं है, वहां पसीना नहीं है, वहां बकाहट नहीं है, वहां बदबू नहीं है, ये सब कुछ नहीं जन्नत में। दुनिया में ये सब कुछ है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो धूप लगी, दुनिया में आए पसीना चला, दुनिया में आए तन्हाई का एहसास हुआ। कहाँ जन्नत की बागो बहार और कहाँ दुनिया। अब यहाँ के सामान के हिसाब से जिंदगी गुजारना है तो जल्दी जल्दी आपने बड़े बड़े पत्तों के जरिए अपना सत्र किया, अपने बदन को छुपाया, और सूरज की रोशनी से धीरे धीरे उनका जिस्म काला पड़ने लगा। आज भी होता है, धूप में मुसलसल रहिएगा तो काले हो जाइएगा। एक आदमी मुसलसल एसी में है, उसका कलर देख लीजिए, और एक आदमी मुसलसल धूप में, उसका कलर देख लीजिए, फर्क पड़ जाता है। अब वहां तो जन्नत की एसी है, जाहिर है कि वो कितने साफ सुथरे होंगे आदम। अब दुनिया में आए हैं तो धूप की रोशनी भी पड़ने लगी, जिस्म काला भी पड़ने लगा, जिस्म काला भी पड़ने लगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ये तो मेरे जिस्म का कलर बदल रहा है, परेशानी बढ़ रही है, मैं क्या था और क्या हो गया, मैं क्या था और क्या हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तालीम फरमाई कि मैं इलाज बताता हूँ, इलाज कर ले, मैं इलाज बताता हूँ, इलाज कर ले। कहा मौला इरशाद हो, इलाज मैं करता हूँ, तू बता दे। कहा सुन, हर महीने में 13, 14, 15 उर्दू तारीख, 13, 14, 15, 13, 14, 15 रोजा रख ले, आदम तेरा गोरा जिस्म हो जाएगा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, रूहानी इलाज में है कि जिसको सफेद दाग होना शुरू हो जाए वो इलाज भी करे और महीने के 3 दिन ये 13, 14, 15 रोजा भी रखे, इंशाअल्लाह उसका दाग चला जाएगा। मेरा आजमाया हुआ एक आदमी को हमने इलाज बताया था, वो ठीक हो गया। एक आदमी को हमने बताया, वो 6-7 महीने तक लगातार 13, 14, 15, 13, 14, 15 इलाज भी करता रहा और ये भी करता रहा। शुरुआती हुई थी, अल्लाह का शुक्र है, जैसा पहला चमड़ा था वैसा आज हो गया। सुभान अल्लाह।
یہ آدم علیہ السلام کا علاج. اب وہاں سے چلیے آدم علیہ السلام آ گئے زمین پر, بہت رو رہے ہیں, بہت رو رہے ہیں, اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے, اللہ اکبر, 370 سال تک روتے رہے. 370 سال اوپر نہیں دیکھتے تھے نہ نیچے نیچے. کچھ لوگ پوچھتے آپ اوپر کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. ایک مسٹیک مجھ سے معمولی سا ہوا تھا, اس کی سزا یہ ملی کہ میں دنیا میں بھیج دیا گیا. میں اوپر ہمت نہیں ہے, اوپر نہیں دیکھتی, ہمت نہیں. آج کل لوگ گناہ کرتے ہیں اور اللہ سے آنکھیں ملاتے ہیں. آج کل لوگ نماز بھی چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سمجھ لیں گے جنت نکل جائیں گے. آج کل لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, فرض چھوڑ لیں اور پوری ہمت کے ساتھ کہتے ہیں وہ سمجھ لیا جائے گا. آدم علیہ السلام ایک معمولی خطا اجتہادی اس کو کہیے, خطا اجتہادی, خطا نہیں, خطا تو ہم لوگ کرتے ہیں, گناہ تو ہم لوگ کرتے ہیں. خطا اجتہادی کا عرض و مفہوم یہ ہے کہ دماغ میں سوچا جائے, سوچتے 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 دماغ الاؤ کرے کہ نہیں یہ گناہ